جنت کی نعمتیں اور جنتیوں کی اعلیٰ صفات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج کی ویڈیو ہمیں انبیاء کرام کے صبر اور برداشت کا درس دیتی ہے۔ میں نے جب مریم علیہ السلام کا قصہ پڑھا مجھے ان کی برداشت پہ رشک آیا۔ پھر اسے اپنے اوپر سوچا کہ یہ سب میرے ساتھ ہوتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو لوگ ان کو باتیں کرتے تھے اگر میرے اوپر ہوتی تو ناقابل برداشت۔ میں نے آسیہ علیہ السلام کا قصہ پڑھا جو کہ فرعون کی زوجیت میں تھیں تو ان کے صبر پر رشک آیا۔ اگر آج ہماری کسی بہن کا شوہر انہیں کچھ کہہ دے تو آسمان بول بول کر سر پہ اٹھا لیتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہی بت تراش کے گھر ہوئی، گھر سے نکالے گئے۔ اپنا باپ ہی بیٹے کو جلانے کے لیے لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لاتا تھا، لیکن امتحان میں کامیاب ہوئے تو ویران بیابان میں اکلوتی اولاد کو چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ پھر قربانی دینے کا حکم ہوا۔ آج کسی مرد میں ہے اتنا حوصلہ؟ کبھی نہیں۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری، سب کچھ چلا گیا، اولاد، مال، بیویاں، سب کچھ، لیکن آزمائش پر صبر کیا۔ آج ہے کسی میں اتنا صبر؟ بالکل نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ان کے والد سے بھائیوں نے دور کر کے کنویں میں پھینکا، پھر غلام کے طور پر قیمت لگائی گئی، قید کاٹی گئی، لیکن صبر کیا۔ اور آج اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو تو شکوہ شروع، اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے؟ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی میں آنکھ کھولی، پھر ماں بھی چھوڑ گئی اور مختلف آزمائشوں سے گزرے، نبوت کے مقام تک پہنچے۔ غزوات، بھوک، دشمنوں سے مسلسل آزمائش کی زندگی، کیا آج کوئی کر سکتا ہے یہ سب برداشت؟ بالکل نہیں۔ تو کیا یہ مثالیں ہمارے لیے کافی نہیں کہ مسلمان کی زندگی آزمائش ہوتی ہے اور ہمیں بھی زندگی کا ایسے ہی امتحان دینا ہے اور اسی طرح صبر کرنا ہے، دشمنوں کو معاف کرنا ہے، صلہ رحمی کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ ہاں واقعی یہ زندگی گرم صحرا کی تپتی دھوپ کی مانند ہے اور ہمیں گرم ریت پر لیٹ کر سینے پہ بھاری بھرکم پتھر کا بوجھ اٹھا کر بھی کچھ اس سے بڑی آزمائش ہو، سلگتے کوئلوں پر لیٹ کر چمڑی جلا کر امتحان دیتے ہوئے بس احد احد پکارنا ہے۔ جنت ایسے نہیں مل جاتی، مومنوں کی سنت پر چلنا ہوگا، صبر کے ساتھ آزمائش پر پورا اترنا ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں ہے۔ ترجمہ: اور عن قریب ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے، تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آزمائشوں سے گزرنے اور اپنے انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔